کیوں ضروری ہے یہ؟ 5 بڑے رسول جو کہلاتے ہیں، جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، وہ حضرت نوح ہیں، نبی آئے ہیں، ہم مان لیں یہ قبول نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، طلاب، جیسا آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا یہ کلاس عقائد کے اوپر ہے، اور ہم نے اب تک توحید اور عدالت کے اوپر بات کی ہے کہ ان عقائد کا ہمارے لیے عقلی طور پر ثابت ہونا کیوں ضروری ہے، اور کیوں ہم تقلید نہیں کر سکتے ان معاملات میں، جبکہ احکام میں، افعال میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ پھر جب توحید کا نمبر آتا ہے سمجھنے کو، تو پھر ہم صرف نام کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہر طرح کی توحید ہمیں سمجھنی ہوگی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی۔ اور پھر بحث عدالت میں کون سے وہ فرقے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، کون سے وہ فرقے ہیں جو عدل کو نہیں مانتے، عدل کو نہ ماننے سے نقصان کیا ہے، کس بنیاد پر لوگ عدل کا انکار کرتے ہیں، شر و آفات، بلائیں، وبائیں، زلزلہ، سیلاب، یہ کیوں آتے ہیں، کیسے اللہ کے جو فیاض مطلق ہے اس کی ذات سے کیسے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، وہ باتیں آپ کی خدمت میں ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر شیعوں کے یہاں جس عقیدے کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور مسلمانوں کے یہاں دوسرے نمبر پر جس عقیدے کا ثابت ہونا ضروری ہے، وہ ہے عقیدہ نبوت۔ نبوت، جس سے لفظ نبی آپ نے سن رکھا ہے، نبا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے ایک سورہ بھی ہے سورہ نبا کے نام سے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو خبر کو کہتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس خبر آ جاتی ہے، یعنی جو باخبر ہوتا ہے۔ کس بات سے باخبر؟ کہ اللہ ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، ظلم کرو گے تو سزا ملے گی، نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا۔ یہ خبر جس کے پاس آ جاتی ہے، اور یہ خبر وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو پہنچاتا ہے، کبھی یہ خبر اپنے قبیلے والوں کو پہنچاتا ہے، کبھی خاندان والوں کو پہنچاتا ہے، اور کبھی اپنے شہر کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ جس کے پاس خبر آ جائے اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کی تعداد ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے نزول اور دنیا پر ورود سے لے کر پیغمبر اسلام تک 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کبھی نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی رسولوں کا تذکرہ کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور کبھی نبی، یعنی کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو اتارا، ہم نے رسولوں کو اتارا۔ تو پہلے تو عقیدہ نبوت میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جب نبوت کی بات کی جائے گی تو اسی میں رسالت کی بات آ جائے گی، اور امامت کا جو مسئلہ ہوگا وہ اگلے مرحلے میں ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ نبوت کیا ہے؟ یعنی اس بات کا یقین اور دلیلوں کے ساتھ یقین کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا انتظام کیا ہے، اور ان نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو نبی بنایا ہے، اور سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے پاس دلیلوں کے ساتھ۔ کیوں آتے ہیں یہ نبی؟ ان کا آنا کیوں ضروری ہے اور اس کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر نبی نہیں آئیں گے، یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف سے خبر لانے والا نہیں ہوگا، یا جس کے پاس یہ خبر نہیں آئے گی، یا جو ہم کو خبر نہیں دے گا، تو ہم کیسے باخبر ہو کر نیک کام کر سکتے ہیں؟ یعنی انسان اگر نبی بیچ سے ہٹا دیے جائیں، اللہ اور اس کے بندے صرف اور صرف اللہ اور اس کے بندے ہوں، تو ہر انسان اپنے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے کاموں کو انجام دینا شروع کرے گا۔ کوئی نماز 3 رکعت پڑھے گا، کوئی 4 رکعت پڑھے گا، کوئی 2 رکعت پڑھے گا، کوئی 10 رکعت پڑھے گا، جیسا جس کا سلیقہ ہوگا۔ جو زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سوچے گا زیادہ رکعت پڑھ ڈالیں، جس کے پاس وقت کم ہے وہ سوچے گا کم پڑھ ڈالیں۔ تو اس لیے ایک ایسے سلسلے کی ضرورت تھی کہ جو واسطہ قرار پائے عبد اور معبود کے درمیان۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ کیا ضرورت ہے، اللہ خود انسانوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دیتا۔ تو ہاں، بالکل کر سکتا تھا پروردگار، مگر یہ کام بھی تو ایک کام ہی تھا۔ یعنی اگر اللہ ہر انسان تک خبر پہنچواتا تو پھر اس کائنات میں ہر آدمی نبی ہوتا۔ یعنی اس وقت اگر 8 ارب لوگ ہیں، اگر یہ کہا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے ذہن میں ڈال دے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے قرآن پڑھنا ہے، تو پھر یہ تو 8,000 یعنی 8 ارب لوگ ہو جائیں گے جن کو اللہ نبی قرار دے گا، کہ جس کے پاس خبر آ رہی ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو، کیسے کرو کیسے نہ کرو۔
تو 8 ارب نبیوں کو بنایا جائے، اس سے بہتر یہ تھا کہ ایک سلسلہ نبوت قائم کیا جائے، خاص طرح کے لوگ ہوں جن کے اندر خاص طرح کی صفات ہوں، جن کا اپنا اعتبار ہو، ان کی زبان میں اثر ہو، اور وہ آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں اللہ نے نبیوں کو وقتاً فوقتاً اتارا، اور دو باتیں قابل غور ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی ہو، نہیں، ایک ہی وقت میں اس جگہ کا نبی دوسرا ہو سکتا ہے، دوسرے شہر کا نبی دوسرا ہو سکتا ہے، تیسرے شہر کا تیسرا نبی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر بھی سوال کرتے ہیں کہ صاحب 1,24,000 نبی آئے ہیں، اگر ہر نبی کی اوسط عمر بھی مان لی جائے کہ وہ 50 سال زندہ رہا تو یہ تو کروڑوں برس ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہے تو ابھی دنیا کو تو بنے ہوئے جو ہے وہ 10,000 سال ہوئے ہیں، مثلاً حضرت آدم کو گئے ہوئے 7,500 سال ہوئے ہیں، جو آج کی جدید سائنس بتاتی ہے یا روایات کے آئینے سے ملتا ہے۔ تو اس میں تو 1,24,000 انبیاء کہیے تو کروڑوں برس چاہیے، تو وہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک نبی آئے اور اس کے بعد دوسرا نبی آئے، دوسرا نبی آئے اور اس کے بعد تیسرا نبی آئے، نہیں نہیں، ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی، ایک قبیلے کا ایک نبی ہے، دوسرے قبیلے کا دوسرا نبی ہے۔ اس کی سادی سے مثال، حضرت موسیٰ کے دور میں موسیٰ بھی نبی ہیں فی الوقت، اور اسی وقت میں حضرت شعیب بھی نبی ہیں، یا جن کی بیٹیوں سے حضرت موسیٰ نے جو ایک سلسلہ ہوا اور ان کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ اسی طرح سے ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، اور اسی وقت میں حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی ہیں ان کی تعداد ہے 1,24,000، آدم پہلے ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ پھر اللہ اس نبوت میں ان 1,24,000 میں 313 کو رسول بناتا ہے۔ اب رسول جو ہے وہ اس کا درجہ نبوت سے تھوڑا سا اوپر ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد صرف 313 ہے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں 313 کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو گیا، اور وہ ذمہ داری ہے رسالت کی۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر اس کے پاس آئی ہے، نبی ہے نا، یہ جو خبر اس کے پاس آتی ہے، اس خبر کو وہ ان لوگوں تک پہنچا دے۔ رسول ہے، یہ رسول میسنجر ہے، اس پیغام کو یہ لوگوں تک پہنچائے۔ کتنے لوگوں تک؟ جہاں تک اس کی رسالت کا دائرہ ہے۔ کسی کی رسالت کا دائرہ ایک شہر ہے، کسی کی رسالت کا دائرہ ایک ملک ہے، کسی کی رسالت کا دائرہ پوری دنیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پیغمبر بھی رسول ہیں، نبی ہیں۔ نبی ہیں اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، خود فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت نبی تھا۔ لیکن جب زمین پر آئے تو پھر رسالت کا کام آپ نے انجام دیا، وہ پیغامات آپ نے لوگوں تک پہنچائے، مکے میں، مدینے میں، جنگوں میں، صلح میں، ہر جگہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی جو رسالت ہے وہ جہانی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر پیغمبر اسلام نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ اسی لیے جب مدینے کے اندر آپ اسٹیبلش ہو گئے اور حکومت قائم ہو گئی اور نبوت کو لوگوں نے پہچان لیا، تو پیغمبر نے الگ الگ ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں۔ ایران کو خط لکھا مثال کے طور پر، یمن والوں کو خط لکھا، دوسرے ممالک میں، افریقہ میں خط لکھا، اور پیغمبر نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میرے پاس خبر آئی ہے، نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو عذاب ملے گا، اور میری نبوت کا اقرار کرو تاکہ ایک دین اور ایک شریعت کے آئینے میں ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی، انہوں نے خطوط کو بھیجا۔ بہت سے لوگوں نے اس خط کو مان لیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ مثال کے طور پر ایران کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے پڑھا تو چونکہ وہ مجوسی تھا، بت پرست تھا، اگنی پرست تھا، آگ کو پوجتا تھا، اس نے کہا میں ایسے کسی خدا کو نہیں مانتا جو دکھائی نہ دے، میں کسی کی رسالت کو نہیں مانتا، اور اس نے پیغمبر کے خط کو پھاڑ دیا۔ تو یہ اس طرح کے بھی سلوک کیے گئے اور بہت سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ مثال کے طور پر افریقہ کے اندر جب یہ خط گیا اور یہ پیغامات پہنچے، آپ نے سنا ہوگا کہ نجاشی بادشاہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا ہے، جب ہجرت کر کے گئے ہیں حبشے کی طرف، مکے میں ستانے کی بنیاد پر بعض مسلمانوں کو پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ دوسرے ملک، تو یہ لوگ حبشے چلے گئے جو آج ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ تو اس نے اس کو قبول کیا، پیغمبر کی باتوں کو قبول کیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، تو رسول کی رسالت کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اپنے پیغامات کو بھیجے گا۔ تو 1,24,000 وہ لوگ کہ جن تک خبر آئی ہے، ان میں اللہ نے 313 کو رسول بنایا ہے، میسنجر بنایا ہے۔ پھر ان 313 رسولوں میں اللہ نے 5 کو اولو العزم پیغمبر بنایا ہے۔ یہ اولو العزم کیا ہے؟ یعنی ان کے پاس یا تو کتاب ہے یا پھر ایک ایسا آئین، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، بلکہ لوگوں کو بلائیں گے، ایک نظام زندگی ان کے حوالے کریں گے کہ کیسے تمہیں صبح اٹھنا ہے، کیسے رات میں سونا ہے، کیسے تمہیں عبادت کرنی ہے، کیسے آپس میں جھگڑے ہوئے تو نپٹانا ہے، کیسے شادی کا سسٹم کرنا ہے، کیسے طلاق کا سسٹم ہے۔ تو ایک کانسٹیٹیوشن جن کے پاس ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے صاحب شریعت یا اولو العزم پیغمبر۔ تو اب دیکھیں دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے،
سب سے پہلے اس پوری دنیا میں اتنے انسانوں میں 1,24,000 انبیاء کو انتخاب کیا، ان 1,24,000 میں پھر 313 کو رسول بنایا، ان 313 میں پھر 5 کو اولو العزم بنایا ہے۔ رسولوں کی تعداد جو 313 ہے، تقریباً 25 نبیوں کا اور رسولوں کا تذکرہ قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ 5 بڑے رسول جو کہلاتے ہیں، جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، وہ حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور پیغمبر اسلام۔ یعنی حضرت نوح کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، زندگی کیسے گزارے، حضرت ابراہیم کے پاس اپنا آئین تھا، حضرت موسیٰ کے پاس اپنا آئین تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس اپنی کتاب تھی کہ حضرت موسیٰ کے آئین کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی تک دی۔ اور آخر میں پیغمبر اسلام میں ہمارے نبی ہیں، جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ جو ایک سسٹم کہلاتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے، اس کو کہتے ہیں نبوت کا سسٹم۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ ضروری ہے ایک قاعدے کی بنیاد پر، جس کو قاعدہ لطف کہا جاتا ہے۔ قاعدہ لطف کیا ہے؟ لام توفے، لطف۔ لطف ہمارے اردو میں کہتے ہیں مزے کو، اور بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن قاعدہ لطف عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے احسان کے ماننے میں ہے، احسان کے ماننے میں۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ اللہ نے اگر صرف انسانوں کو پیدا کیا کر دیا ہوتا اور اپنا کوئی کانٹیکٹ نہ دیا ہوتا، کوئی رابطے کا ذریعہ نہ ہوتا، کوئی نبی آ کر بتاتا ہی نہیں کہ ہمیں خدا ہے، کوئی رسول آ کے کہتا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، کوئی پیغمبر ہمیں جینا ہی نہیں سکھاتا، تو کیا ہوتا؟ اس دنیا میں ظلم، جور، فساد، بے غیرتی، نہ سسٹم ہوتے کوئی، نہ قانون ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جب کوئی قانون نہیں ہوتا تو دنیا ہرج و مرج سے بھر جاتی، یعنی ظلم و فساد ہوتا، انسان گناہ کرتا، اور اگر گناہ کرتا تو قیامت میں اللہ اسے ڈال دیتا جہنم میں۔ تو اس لیے کہ قیامت میں انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تو میرا خالق ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ نیکی کریں گے تو ثواب ملے گا، مجھے کیا معلوم تھا کہ گناہ کریں گے تو عذاب ملے گا۔ تو جب مجھے معلوم ہی نہیں تھا، تو جیسے سمجھ میں آیا میں نے زندگی گزاری، اور آج میں آ گیا تیرے پاس اور تو جہنم میں ڈال رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ہم وہ دوسرا عقیدہ اللہ کے لیے مانتے ہیں، جسے عدالت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اگر ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب قیامت میں وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، حساب و کتاب کرنے والا ہے، تو اس حساب سے پہلے وہ کچھ ایسا انتظام کرے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صاحب یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پر صحرا میں چلا جا رہا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں معلوم ہے کون سا راستہ اسے مقصد تک پہنچا رہا ہے اور کون سا راستہ اسے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، تو اب وہ راستے پر جائے اور خطرے میں پڑ جائے تو اس کی بیچارے کی کیا اس کو بیچارے کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے کہ جب کوئی بتانے والا نہیں تھا، یہ تو چلتا رہا اور آخر میں خطرے میں پڑ گیا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہم تمہارے سامنے 2 راستے بتاتے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک ضلالت کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ جس پہ چل کے تم کو ہم سے ملنا ہے، یہ راستہ بتانے کے لیے اس نے کہا کہ ہم نبوت کا انتظام کریں گے۔ یہ قاعدہ لطف ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ اس راستے کو بتانے کے لیے 1,24,000 کو انبیاء کو ہم بھیجیں گے۔ آدم بتائیں گے اللہ تک کیسے پہنچا جائے، ابراہیم سکھائیں گے زندگی کیسے جی جائے، حضرت موسیٰ بتائیں گے کہ بادشاہ ظالم ہو تو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، حضرت عیسیٰ بتائیں گے کہ قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، پیغمبر اسلام سکھائیں گے کہ جب حالات اپنے مطابق ہوں تو کیسے زندگی گزارو، جب حالات ہمارے مخالف ہوں تب کیسے زندگی گزاریں۔ اس نبوت اور رسالت اور شریعت اور وحی اور کتاب کے نظام کو کہا جاتا ہے نبوت کا نظام۔ یہ نظام ہر انسان کے لیے عقلی طور پر ثابت ہونا ضروری ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی آئے ہیں ہم مان لیں، یہ قبول نہیں ہوگا۔ فلاں کتاب میں لکھا ہے انبیاء آئے ہیں لہٰذا ہم مان رہے ہیں، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ذہن میں شک ہو جائے، سوال ہو جائے کہ آدم نبی ہیں یا نہیں، ابراہیم نبی ہیں یا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، اگر یہ ذہن میں سوال آ جائے تو اپنی عقلی دلائل کو قائم کرنا ہوگا، اپنے براہین پیش کرنے ہوں گے۔ ہمارے پاس ایسا ثبوت ہونے چاہیے جو ہمیں بھی قانع کر دیں کہ ہاں نبوت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم دوسرے کو بھی قانع کر سکیں کہ حضرت آدم نبی ہیں۔ اب جب یہ نبی آتا ہے، جو رسول آتا ہے، جو اولو العزم رسول آتا ہے، اس کے اندر چند صفات ہوتی ہیں، چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ علم لدنی اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ اس کو علم عطا کرتا۔ معصوم ہوتا ہے، جو بھی نبی ہے وہ معصوم ہے۔ یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے معاذ اللہ وہ گناہ کبیرہ، معاذ اللہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو نبی چن کے آئے گا، چونکہ اللہ اس کو چن رہا ہے نا، تو اس کے لیے پورا انتظام کرتا ہے کہ اس کے والدین پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے والدین موحد ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کا خود کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، تاکہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرے۔ تو ہمارے یہاں نبیوں کی جو صفات ہیں، اس میں پہلے وہ علم لدنی کا مالک ہوگا، دوسرا صاحب عصمت ہوگا، وہ گناہ نہیں کرے گا، تیسرا یہ کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بہتر ہوگا، یعنی یہ جو رسول کی بالخصوص خاصیت ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کی جو خاصیت ہے، وہ اپنے زمانے میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی وقت میں 10 نبی ہیں، ایک ہی وقت میں 10 نبی ہیں، تو ان میں جو سب سے افضل ہوگا اسی کو صاحب شریعت بنایا جاتا ہے، یا اسی کو رسالت عطا کی جاتی ہے۔ تو واضح ہوا کہ نبوت کا نظام اللہ کی طرف سے ہے، اسی نبوت میں رسالت ہے، اسی رسالت میں شریعت کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس عقلی دلائل ہونے چاہیے۔ اگر کوئی 1,24,000 میں سے ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کر دے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وقت کم ہے، اس لیے صرف خلاصے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو ذوق ہوگا تو بہت سی کتابیں ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف مراجعہ کریں اور مسائل کو حل کریں۔ العصر میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں، مقصد حسینی کو اپنی دعا خیر میں یاد رکھیں، تعاون فرمائیں اس QR کوڈ کے ذریعے، تاکہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔